10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں جب امام حسین شہید ہو گئے، شہادت سے لے کر اب تک کسی ماں نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا، لیکن ہر گھر میں حسین موجود ہیں، ہر گھر میں حسن موجود ہے، اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ کیا قیامت تک؟ اور کوئی غلطی سے بھی ماں اگر بیٹے کا نام یزید رکھ دے تو 10 محرم کو اسی کا اکھاڑا لوگ نکال دیں گے، اور غلطی سے کوئی رکھ دے تو پتہ پڑ جائے۔ بتانا یہ ہے، حر ابن رباحی یہ امام حسین کے ساتھ تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ عمرو ابن سعد کو خبر ہوئی، عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، وہاں سے اس نے عمرو ابن سعد کو بھیجا 22,000 کا لشکر۔ اب سنیے بس مختصر میں 5 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 22,000 کا لشکر، ایک طرف 22,000 ہجڑوں کی جماعت ہے۔ ہاں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اس کے لیے جو کچھ مجھے فتویٰ لگانا ہے کوئی لگائے۔ ایک طرف تحسین صاحب 22,000 ہجڑوں کی جماعت ہے، اور تنہا مقابلے میں مرد امام حسین ہے۔ Hussein is the symbol of boldness. Hussein is the symbol of dignity. Hussein is the symbol of truthness. And I say Imam Hussein is the symbol of honesty and humanity. Hussein مردانگی کی پہچان کا نام ہے۔ حسین مرد ہے اور مردانگی کی پہچان کا نام حسین ہے۔ حسین سچ ہے اور سچائی کی امانتوں کے امین حسین ہیں۔ ایک طرف تنہا امام حسین۔ بات کیا تھی؟ بات فقط اتنی تھی، یزید کی بیعت کیجئے، آپ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیجئے۔ امام حسین پھر وہاں تقریر کرتے ہیں، میں کیسے کروں گا؟ لوگوں بتاؤ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ امام حسین بیان کر رہے ہیں، میں وہ ہوں کہ میری پیشانی کو حضور نے بوسا دیا۔ مجھے بتاؤ کہ اس روئے زمین پہ کیا نبی کی کوئی بیٹا یہاں موجود ہے؟ تنہا میں ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، نبی کی بیٹی کا بیٹا میں اس وقت موجود ہوں۔ لوگوں تم میرے دشمن ہو، تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کے دکھایا، خط لکھ کے بھیجا، ان لوگوں نے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، امام حسین نے خط بھی ان کو دکھا دیا، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار۔ ان کا مقصد ہے نہیں آپ صرف بیعت کر لیجئے۔ کیوں؟ وجہ تھی، وجہ یہ تھی نا کہ وہ سب سطح کے چاٹوکار لوگ تھے۔ ایک ہوتی ہے دلالی کرنا اور ایک ہوتی ہے چاٹوکاریتا کرنا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دلالی اور چاٹوکاریتا میں فرق ہے۔ یہ جتنے لوگ تھے وہاں پہ وہ چاٹوکاریتا کی پراکاشٹھا پہ پہنچے ہوئے لوگ تھے، ہندی میں جس کو کہہ سکتے ہیں دلالی اور چاٹوکاریتا کی پراکاشٹھا پہ پہنچے ہوئے لوگ تھے، وہ سب وہاں موجود تھے عمرو ابن سعد کے ساتھ۔ کہا نہر فرات پہ پہرا بٹھا دو، خیمہ حسین میں پانی کا ایک قطرہ نہ جائے۔ دنیا والو غلام غوث قادری کو کہنے دو حسین کی مجبوریوں کا ماتم کبھی مت کرنا۔ میرا حسین نہ تو کل مجبور نہ تو آج مجبور، میرا حسین کبھی مجبور تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ارے حسین کے اختیار کا عالم تو یہ ہے کہ کربلا میں مولا حسین ٹھوکر مارتے، زمزم کی دوسری تاریخ بنتی ہوئی نظر آتی، لیکن کربلا میں کرامت نہیں دکھانا تھا، کربلا میں استقامت دکھانا تھا۔ کرامت حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر میں دکھانا تھا، تو ایک چھوٹے سے کوزے میں پورے انا ساگر کو بلا لیا۔ یار مولا حسین چاہتے تو نانا کوثر کا جام لے کے کربلا پہنچ جاتے، کوثر کا جام لے کے۔ ذرا بولنا پڑے گا، اب آخری بات ہے تو بولنا پڑے گا بھائی، جتنے لوگ ہیں بولیں تو آپ لوگ اسٹیج والے بھی بول دیں۔ کوثر کا جام لے کے حضور خود تشریف لاتے، لیکن وہاں استقامت دکھانا تھا، لیکن ہاں وہاں بھی بتانا تھا۔ امام حسین نے دکھا دیا کہ میری مقبولیت کیا ہے۔ جب نہر فرات پہ پہرے بٹھائے گئے تو ایک یزیدی نے کہا تھا، یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے، حسین دیکھتے نہیں ہو نہر فرات کی لہریں بڑی بے چین ہیں، لیکن حسین ایک قطرہ بھی آپ کو ملنے والا نہیں، آپ پیاسے شہید ہوں گے۔ مولا حسین کو یہ بات بڑی تکلیف پہنچائی۔ بغل میں مسلم ابن اوسجہ اسدی تھے، کہا کہ یا حسین آپ اجازت دیں تو میں اس کو ختم کروں۔ امام حسین نے کہا میری طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہونا چاہیے، لیکن حضرت امام حسین نے اتنا کہا اللہم امیتہ عطشانا، اے اللہ اسے پیاسا مار۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے گھوڑے نے دوڑایا، اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، پھر العطش العطش پانی پانی چلاتا رہا، اسے خوب پلایا جاتا پانی، پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھی، یہاں تک کہ پانی پانی کرتے ہوئے مر گیا۔ امام حسین نے بتا دیا کہ میری زبان سے ایک بات نکل جائے تو اللہ اسے فوراً قبول کر لے گا۔ اپنی مقبولیت بھی دکھا دینی تھی، اپنا معیار بھی بتا دینا تھا کہ کون حسین ہیں کہ جن کے لبوں کو مصطفیٰ چوس
بوسا کرتے تھے, چوما کرتے تھے. کون حسین تھے کہ جن کی پیشانی بوسا گاہ مصطفیٰ تھی؟ او امام حسین. کون حسین کہ جن کو جسم کا ٹکڑا کہا تھا مصطفیٰ جان عالم نے؟ کون امام حسین کہ جن کا رونا حضور کو تکلیف پہنچائے اور جن کا مسکرانا حضور کو خوش کر دے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح, اب امام علی مقام امام حسین ہیں, یکے بعد دیگرے آپ کے جانثار کربلا میں پہنچ رہے ہیں, شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں. کبھی حضرت عبداللہ ابن وہب شہید ہو رہے ہیں, مسلم ابن اوسجہ اسدی شہید ہوئے, زہیر ابن قین شہید ہو رہے ہیں, حبیب ابن مظاہر شہید ہو رہے ہیں. یہ امام حسین کے رفقا ہیں جو اگل بگل سے آ گئے تھے. اور ایک بہت دلچسپ بات سنائے دیتا ہوں, کربلا جہاں ہے نا, کربلا میں امام حسین رکے. یہ کربلا عراق میں ہے. ہمارے انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو ہم نے برکت کے لیے جو کربلا بنا لیا وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جگہ جو کربلا ہے جہاں امام حسین ہے وہ عراق میں ہے. وہیں پہ 10 محرم کو اسلامی تاریخ میں یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ مظلوم شہید امام حسین ہیں. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین اور حسین کے بچوں کو ہم نے شہید کر دیا, اب حسین کا نام مٹ جائے گا. دنیا یہ سمجھ رہی تھی اب کوئی ذکر نہیں کرے گا حسین کا. لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جو 22,000 لوگ سامنے تھے آج ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں, لیکن کل جو کربلا میں شہید ہوئے وہ کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اور شہید ہونے کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ یکے بعد دیگرے جب سب شہید ہو گئے, ایک صرف بات بتا دوں, بس ایک جانثار کی بات میں کہنے لگا آپ سے, اور آپ تھوڑا سا بیٹھیے گا. آپ نعت شریف پڑھیں کہ نہیں صاحب بابو؟ تو میری تقریر کے بعد شاعر اہل سنت جناب صاحب رضا سیوانی بھی ایک کلام پیش کریں گے, آپ سن کے جائیے گا. سنیں گے نا؟ میری بات مان لیجیے, بس آخری بات. کربلا کے بغل میں ایک گاؤں تھا, جیسے یہ گاؤں ہے بغل میں ایک گاؤں, کربلا کے میدان میں ایک خاتون تھی. اس کو سن لیجیے, اس واقعے کو, اور اس کو آپ بھی ریکارڈ کیجیے, اس کو پھیلائیے. ایک خاتون تھی, اس کا ایک بیٹا, ابھی 17-18 دن ہوئے تھے شادی ہوئے, ابھی نئی نئی دلہن گھر میں آئی ہے, ابھی شادی ہوئی ہے, صرف 17-18 دن ہوئے تھے شادی کو. جناب عبداللہ ابن وہب, اللہ اکبر, ماں جاتی ہے اپنے بیٹے کے پاس, کہا کہ میرے, اور رونا شروع کر دیتی ہے. بیٹے نے کہا اماں آپ کی آنکھوں میں آنسو, آپ کا یہ بیٹا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. اماں بڑے ارمانوں سے آپ نے مجھ کو پالا ہے, میری ماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آج بیٹے نے کون سی غلطی کر دی ہے کہ میری ماں آنسو بہا رہی ہے؟ ماں نے کہنا شروع کیا, میرے بیٹے میں کل بھی تجھ سے راضی تھی, آج بھی راضی ہوں اور آگے بھی تجھ سے راضی رہوں گی. بات یہ نہیں ہے کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچایا یا تیری بیوی نے تکلیف پہنچایا. اے میرے بیٹے, ایک بڑی ہی دلدوز خبر آئی ہے, ایک بڑی ہی جاگاہ خبر آئی ہے. بیٹا رونے لگتا ہے, اماں آپ کیوں رو رہی ہیں, آپ تو بتائیں کون سی خبر آئی ہے. ماں کہنے لگی ہے, ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ فاطمہ الزہرا جو نبی کی بیٹی ہے, فاطمہ کے آنکھوں کے تارا حضرت حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں اور 22,000 دشمن ان کے سامنے کھڑے ہیں. اے میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ امام حسین کی طرف سے تم جاؤ میدان جنگ میں اور شہادت کا جام نوش کرو. حسین کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پہ روکو. امام حسین کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے جسم سے نکال دو. امام حسین کے خلاف اگر کوئی زبان چلتی ہے اس کی زبان کو جڑ سے کاٹ دو. یہ ماں کہتی ہے. بیٹا کہتا ہے کہ ابھی شادی کو 17 دن ہوئے ہیں, اماں اجازت دیجئے کہ میں اپنی بیوی سے اجازت لے لوں. بیوی بھی ادھر چلمن کے سامنے پردے سے لگ کے بیوی بھی اپنے شوہر اور اپنی ساس کی گفتگو کو سن رہی تھی. اب ماں نے کہا, میرے بیٹے عورتوں کو کم عقل ہوتی ہے, کہیں تمہاری بیوی روک دے تو کیا ہوگا, بیوی کی محبت تجھے روک دے گی. ابھی تمہاری بیوی نئی نہیں ہے, ابھی تمہاری فوراً شادی ہوئی ہے. بیٹا کہتا ہے, اماں پر بیوی تو میری ہے نا, مجھے میرا یہ فرض بنتا ہے, اس کا بھی حق ہوتا ہے, میں اس سے اجازت لے لوں. اب وہ شوہر پہنچتا ہے, وہ شخص پہنچتے ہیں اور جا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں. اب بیوی سے کہنا کیا ہے, بیوی تو خود ہی دروازے پہ کھڑے ہو کے سن رہی تھی. کہتی, میرے شوہر آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سن چکی ہوں کہ امام حسین کربلا میں آ چکے ہیں, آپ بھی چلیے اور مجھے بھی لے چلیے, میں امام حسین کی بیوی کی خدمت کروں گی, اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کی خدمت کروں گی, امام حسین کے بیٹے کو گود میں کھلاؤں گی, علی اصغر میری گود میں ہوں گے, سکینہ کو پانی میں پلاؤں گی, میرے سرتاج مجھے مت چھوڑیے. اب وہ ماں بھی تیار ہے, اس کا بیٹا بھی تیار ہے اور وہ خاتون بھی تیار ہے. یہ شوہر
بیوی ماں یہ اپنے گاؤں سے نکلے اور کربلا پہنچے ہیں. 10 محرم کی تاریخ ہے, یوم عاشور ہے, جمعہ کا دن ہے, سامنے امام حسین ہیں. جب نظر پڑی ماں کی امام حسین پہ, سلام کیا ہے مولا حسین کو. بیٹا آگے بڑھتا ہے, اس نے بھی مولا حسین کو سلام کیا, قدم سے چمٹ گیا, کہتا ہے یا حسین آپ کربلا میں آئے ہیں, میں تنہا آیا ہوں لیکن پہلے میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے, اگر خبر نہیں تو خبر لیجئے, تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں وہ شخص عبداللہ ابن وہب, یہ نوجوان تھا جو امام حسین کی طرف سے پہلا مورچہ سنبھالنے والا یہ نوجوان تھا. یہ نوجوان آگے بڑھا ہے اور اس نے اعلان کیا, دنیا والوں میں حسینی ہوں, میری نسلیں حسینی رہیں گی, میں حسین ابن علی کا غلام ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک یہ غلامی میرے خانوادے میں رہے. اس کے بعد یا حسین کا نعرہ لگاتے لگاتے وہ شخص شہید ہوتا ہے. جب شہید ہوا امام پاک تشریف لے گئے, اس کی لاش کو جب خیمے کے پاس لے کر آئے, اس کی بیوی دوڑی اور شوہر کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر رہی تھی اور اتنا کہا تھا, میرے سرتاج کل جب جنت میں حضور آپ کو لے کے جائیں گے, مولا حسین کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ مجھے تنہا مت چھوڑیے گا. اتنا کہا کہ اس کی بھی روح نکل جاتی ہے. اس کی ماں آئی, وہ بھی امام حسین کے نام پہ وہ بھی انتقال کر جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ امام حسین کا جانثار کربلا میں شہید ہو گیا. لیکن یاد رکھنا, ان جانثاروں کو دیکھیے گا تو حیران ہو جائیے گا, ویسے لوگ نہیں تھے. ویسے تھے جو کہتے تھے کہ 1000 بار ہم قتل کیے جائیں, 1000 بار زندہ ہو, پھر بھی یا حسین کہتے ہوئے شہید ہو جائیں گے. اتنی محبت. لیکن آج میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے, حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, لیکن مجھے بتاؤ قرآن سے کتنی محبت کیا امام حسین نے, کتنی محبت قرآن سے, کتنی محبت قرآن سے. آج یوٹیوب پر ایک حرام خور قرآن شریف کے ورق کو پھاڑتا ہے, کوئی شخص قرآن شریف کو جلاتا ہے اور مسلمانوں کا خون نہیں کھولتا, تو میں تو سمجھتا ہوں پورے بھارت نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں نے نامردی کی چوڑی اپنے ہاتھوں میں ڈال لیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مرد بننے کی ضرورت ہے. حضرت امام علی مقام جن کی گھٹی میں قرآن محمد رسول اللہ نے پلایا, حضرت فاطمہ نے پلایا. محرم کی 10 محرم کی رات ہے, شب عاشور کو بھی خیمہ حسین سے رونے اور سسکنے کی آواز نہیں آئی ہے, قرآن کی تلاوت کی آواز آئی ہے. اور جب میرا حسین, جب تک حسین زندہ تھے, مطلب ظاہری حیات میں, ابھی بھی حسین زندہ ہیں پر شہید ہیں, لیکن جب موجود تھے میرے حسین ظاہری حیات میں, اس وقت بھی لبوں پہ قرآن, ہر وقت قرآن. حسین مدینے میں ہے تو قرآن, حسین مکہ میں ہے تو قرآن, کعبے کا طواف کریں تو قرآن, سفر میں ہے تو قرآن, حضر میں ہے تو قرآن کی تلاوت. اتنی قرآن سے محبت, ایک رکعت میں 300 پارہ قرآن کی تلاوت کر لیں. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, میری بیٹی کتنا قرآن پڑھتی ہے, میری ماں کتنا قرآن پڑھتی ہے, میری بہن کتنا قرآن کی تلاوت کرتی ہے, لیکن امام حسین کی بہن حضرت زینب کربلا کے میدان میں ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. خیمہ زینب سے بھی قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے, خیمہ حسین سے قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے. اور اس قدر قرآن سے محبت کو وفا کیا ہے, قرآن سے جو وعدہ کیا اور نانا سے جو وعدہ کیا اس کو اس طرح نبھایا ہے. حسین جب تک حسین کا سر ان کے جسم پہ ہے, لب حسین پہ قرآن کی صدا, اور میرا حسین شہید ہو گیا اور حسین کا سر نیزے پہ ہے, اس وقت بھی حسین کی لبوں پہ قرآن کی تلاوت کی صدا موجود ہے, اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہاں سے جائیے تو وعدہ کر کے جائیے کہ نماز کی پابندی کیجئے گا اور قرآن شریف کی تلاوت کیجئے گا.